اپنے محسنین، اپنے بڑے بڑے ڈیرہ غازی خان والے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، تمہاری مرضی، تم ان کی قدر کرو نہ کرو، سفید بالوں کو اللہ تو جنت میں ایسے چمکائے گا جس طرح موتی چمکتے ہیں، یہ سفید بالوں والا قیامت کے دن اللہ کے فضل سے موتی چمکتے ہوئے چہرے پہ داڑھی چمکے گی، لیکن دیکھنا تمہاری مرضی، تم لحاظ کرو نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی لحاظ آتا ہے سفید بالوں سے۔ ہمارا بابا بزرگ جو بیرون ملک رہا ہے، جو رہے ہیں، جہاں رہے، ناظرین سامعین میری بات یاد کر لیں، وہ بیرون ملک سے جب واپس آئے ہیں 4 تحفے لے کر آئے، 4 چیزیں، 35 بلاک کی مرکزی مسجد اور ڈیرہ غازی خان شہر کا دل، اس میں 23 سال تک پہلے بیان خطبہ جمعہ کرتا رہا ہوں، اپنے محسنین، اپنے بزرگوں، اپنے تمام کے تمام جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی یاد کرتے ہوئے ابھی بھی میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا وفا کی۔ جب بوڑھا آدمی ہو کر واپس آتا ہے نا، پہلے جب بیرون ملک میں گیا تو پہلا تحفہ لے کر آیا شوگر۔ کون سی؟ اللہ قلیل، اللہ کرے آپ سب بچ گئے ہو، اکثریت کی بات کرو۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ادھر سے ابوبے اٹھائے، بلوک اٹھائے، اس بیچارے نے بڑے بڑے سیمنٹ کی بوریاں اٹھائیں، 6 منزل 4 منزل، وہ اللہ اکبر، وہ کبھی لفٹ پہ جا رہا ہے، کبھی سیڑھی پہ جا رہا ہے، کبھی موت کے پھندے پہ جا رہا ہے، رات کو دن کو کام کرتا رہا، 18 گھنٹے لیموزین چلاتا رہا۔ جب ادھر واپس آیا تو لگے اور پیسے لاؤ نا، وہ تو پہلے کام لگ گئے، بھائی کھا گئے، بیٹے کھا گئے، بیوی کھا گئی۔ وہ کہتے اور بہت کہا ہے، وہ کہتے میں 20 سال پہ لگا کر تمہیں بیچتا رہا ہوں، تم نے کہاں کیے؟ وہ ہماری جدراٹ پہ لگ گئے، اوسن قبرامت، اوسن خبر، غریب کے خون پسینے کو تم نوچتے رہے، خصوصاً ڈیرہ غازی خان کے خواتین و حضرات جو ادھر خانگیری کرتے ہیں، حاجی صاحب کے بھائی ہیں، حاجی صاحب کے بیٹے ہیں، حاجی صاحب کا خون نکالا ہے، وہ واپس آیا ہے تو پہلے شوگر لے کر آیا بیچارہ، انا للہ، اللہ سب کو صحت لا واسطہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ گیا، اچھا یار اور پیسے لاتے، پیسے تو وہ بھیجتا رہا، پھر بھی پاگلوں کی ادھر یہ خانگیری کرتے رہے۔ جب واپس آیا تو بیٹے بڑے بڑے ہو کر، بھائی بڑے ہو کر، وہ تو بدماش بن چکے، اس کو دیکھتے نہیں تھے، اور اس کے دوسرا تحفہ لے کر آئے، اس کے پہلے شوگر تھا، دوسرا تحفہ لے کر آئے، اس کے سر کے سارے بال ختم۔ حاجی کی مٹی صرف اس کی چمڑی بچی ہے، سر کی، سر پھٹا نہیں ہے، کام کر کر کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے بیچارہ۔ پھر کراچی اتر کر، ملتان اتر کر، پہلے اس نے خضاب لگائی، وہ سارا کچھ بنا جڑا، پھر آیا ادھر، سب اس کو ہار پہنا رہے ہیں، لیکن اس کا سر تو دیکھو، تمہارے پیچھے اس نے سر سارا گوا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو بھیجا، جاؤ اور پیسے لاؤ، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی دکانیں چلانی ہے، ابھی بیٹے شادیاں۔ دیکھو یہ باپ کا شان ہے، اور ڈیرہ غازی خان کا ایک غیرت مند غیور بڑا انسان ہے جس کی صداقت ادھر سے ادھر تک میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے خسی خون پسینے میں نہلانے والوں، تمہیں قبر یاد نہیں ہے؟ اور سب سے زیادہ بےزتی اس بڑے کی کرتے ہیں جس کے خون میں ساری زندگی نہلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری مرتبہ گیا، ادھر تھا ایگریمنٹ، کیا تھا؟ ایک میرے دوست نے کہا یار وہ آپ طائف میں چلتے ہیں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں ادھر تربہ بھی ہے، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ کہنے لگا ایک آپ کا خالہ زاد بھی ہے، وہ ادھر اس کے پاس چلتے ہو، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔
جب میں بھائی جان اس خالہ زاد کے پاس پہنچا نا تو مجھے اس نے کہا وہ جو جھوپڑی بنی ہوئی وہ آپ کا خالہ زاد، یہ اگریمنٹ ہے 600 اس کو مہینہ ملتا ہے ریال، بھیڑیں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، عربی 2 دن کے بعد آ کر اس کو کھانا تلاجے میں رکھ کر چلا جاتا ہے۔ جب میں اس کو گیا دیکھنے کے لیے میں نے کہا ادا السلام علیکم، کیا کہا؟ وہ بھائی تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ادھر ہے؟ کہتا ہے یار تقریر میں میرا نام نہیں لینا، میں نے کہا نام نہیں لوں گا لیکن عبرت کے لیے بتاؤں گا ضرور۔ ادھر تو تیری بیوی روزانہ رانی بازار جاتی ہے، ادھر تیرے بچے 125 پہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں ہم بڑے خان ہیں، ادھر تیرا حشر کیا ہے؟ وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوزیشن بنا کر آیا، اس بیچارے نے ایک چادر پہنی ہوئی، بنین پہنی ہوئی، مجھے کہتے ہیں مسعد کیا لے آئے؟ مسعد تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو دیکھ کر بہت پریشان ہے۔ واپس آیا وہ تیسری مرتبہ واپس ہے، کتنی مرتبہ؟ تو تیسری چیز اس کو کیا ملی ہوئی تھی؟ عجیب بات ہے، آپ کو بھول جائے یہ زخم میرے دل میں ہے، میں آنے والی نسل کو بتانا چاہتا ہوں، ماں باپ کے خون میں نہلانے والوں ان کی عزت و قدر کرو۔ وہ بیچارہ جب تیسری مرتبہ آیا تو پھر اس کی حال یہ تھی، جو کالے بال تھے وہ سارے سفید ہو چکے تھے۔ کیا تھا؟ چٹے چٹے بال تھے، نکے نکے بال تھے، بڑھا بڑھا سارا حال میں بیار۔ اب یہ سارے کہتے ہیں یار پچھلے سال ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے غم میں میں ادھر روتا رہا، رات دن مزدوری کرتا رہا۔ خیر چوتھی بات آپ کو بتاتا ہوں، چوتھی بات یہ ظلم کی کہانی سنا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے بزرگوں کے ساتھ بیرون ملک میں ایگریمنٹ بن کر جاتے ہیں۔ ایک میرا شاگرد ہے شفیق، وہ کہتا ہے استاد جی پڑھانی نہیں ہونی تھا، ایگریمنٹ تھی میری جان چھڑاؤ۔ تو کفیل کہتا ہے 2 سال پورے ہوں گے پھر جان چھڑے۔ 400 ریال اس کو بھیڑوں کے ساتھ ادھر باندھا۔ میں نے کہا آپ قرآن پڑھو، کہتے ہیں اب کچھ یاد کر رہا ہوں جو پہلے بھلا دیا وہ یاد ہو جائے۔ چوتھی مرتبہ بزرگ آیا، پھر آیا 20 سال کے بعد تو واپس نہیں گیا، لیکن اس کی کہانی کبھی اس سے پوچھو یا مسجد میں کوئی بیٹھا ہے تو اس سے پوچھو۔ جب واپس آیا نا اس اولاد کے لیے اس کو کنگن پہنائے گئے، ادھر جیل میں ڈالا گیا۔ میرے بابا کے پاس آپ کے بابا کے ساتھ بیرون ملک میں یہ ظلم ہوا ہے اور تم اس بابا کی بے عزتی کرتے ہو، لعنتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر جیل ایسی تھی بیرون ملک میں عربیوں کی جیل، گرمیوں میں ہیٹر چلا دیں گے اور سردی میں تلاجے اور مکیف اور وہ کیا کہتے ہیں اے سی چلا دیں گے، چادر بھی نہیں ہے وہ بھی چلائے، برف بنا ہوا ہے، کلفی بنا ہوا ہے، روٹی آئیں گی شاپر میں ایسے کوئی نہ کوئی روشن دان سے پھینکیں گے۔ 3-4 سال تک کسی نے نہیں پوچھا، وہ بیچارہ اولاد کے لیے ادھر جیل کاٹتا رہا، سجل رہا، روتا رہا، ادھر یہ خان بنے رہے۔ لیکن آؤ پھر آگے بات چلاتا ہوں، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ میری آج کی تقریر کا عنوان یہ رکھو کہ بیرون ملک رہنے والوں کو 4 گفٹ 4 تحفے ملتے ہیں، اور ادھر جب آتے ہیں تو یہ بد نصیب نمک حرام ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے خون پسینے سے نہلانے والے۔ آؤ میری بات سنو، اللہ فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ لوگوں دیکھ لو اس بابے کی بات مانی کرو جس نے تمہیں چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، جس نے تمہیں اللہ اکبر، ایسی شان ہے اس بابا کی۔ اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
میری بات پہ ناراض نہ ہونا، قرآن گواہ ہے، رب رحمان گواہ ہے، جب بیرون ملک میں نے یہ عبرتناک ہولناک اپنے انسان سوز درد دیکھی ہیں، پھر میرا دل کرتا تھا میں جا کر ان اپنے وطن والوں کو، آنے والی نسل کو ضرور آگاہ کروں گا کہ ایگریمنٹ ویزا کیسے ہوتا ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، باپ کو نوکر بنا کر ان کے خون پسینے میں آج تمہیں عزت ملی ہے، گاڑیاں ملی ہیں، آج تمہیں کوٹھی بنگلے اور آج تمہیں 4 چکے ملے ہیں، بس کھانا کھانا ہے تو ہوٹل پہ، گھر میں سبزی نہیں ہے، واہ حاجی صاحب، بچوں کے علاج کا پتہ نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے میرے وطن میں۔ حسن قبراں وط پوسن خبراں، حسن قبراں وط پوسن خبراں، کیوں غافل تھیں دیوانہ، کر یاد اللہ وند باری کو، اے بے عقل انسانہ، اے جھونک فنا دی بندیاں، اتھو لڑ گئے کئی وپاری ہن، کئی اپنے آپ بچا گئے ہن، کئی اپنے آپ بچا گئے ہن، کئی کھیت لٹا گئے ساری ہن، اتے سودا دست بدستی ہے، نہ ملنی رقم ادھاری ہے، فقیر کلیم دی بات نو یاد رکھی، متونے یار وساری ہے۔ اللہ نے ایک دن ایک بات تو پوچھنی ہے، بتا تو والد کا والدہ کا کتنی احسان مند تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، کیا فرمایا؟ أَنِ اشْكُرْ لِي۔ سارے واز میں ایک پیارا کلمہ جملہ حرف یاد کر لو، ہو سکتا ہے آئندہ ذی الحج کے، اس اللہ اکبر ذی الحج کے مبارک ایام میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں، میں اپنی اللہ اکبر خالق کے پاس چلا جاؤں تو میں تو فرض منصب ادا کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی ہستی، پہلا حق والد کا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا من نفس واحدہ، پہلے تمہارے باپ کو بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، دوسرے نمبر پہ تمہاری ماں آئی ہے، جو پہلے آیا ہے اس کا شان بھی پہلے، جو باپ پہلے آیا ہے اس کا مقام بھی پہلے۔ آج دیکھو بیٹا ہے تو باپ کے خلاف، بہو ہے تو باپ کے خلاف، پتہ چلتا ہے کہ سسر کے خلاف، پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ اکبر بیوی ہے تو خامد کے خلاف۔ اس بڑے آدمی کو ویسے نہ دیکھو، ایک تو دنیا میں یہ ستایا ہوا ہے، بڑے دھکے کھائے ہیں، اس کے ہاتھوں سے پوچھو، اس کے کندھوں سے پوچھو، اس کی کمر سے پوچھو، اس کے سر سے پوچھو، اس کے پاؤں سے پوچھو، اس کے گھٹنوں سے پوچھو، اس کے اللہ اکبر جسم پہ نشانوں سے پوچھو، یہ کہاں کا اللہ اکبر دھکے کھاتا رہا ہے کہ کس کے لیے؟ تاکہ میری عزت بچ جائے، میرے بیٹے بچ جائیں، میری بیٹیاں بچ جائیں، ان کو اللہ اکبر دنیا کی چین سکون کی 4 دن کی زندگی مل جائے۔ لیکن آج جب بیٹا بڑا ہوتا ہے باپ کو آنکھیں دکھاتے، لعنت ہے ایسی اولاد، یہ ایسا بدبخت ہے اس کو پتہ نہیں ہے یہ باپ بیٹے ہیں، جس کو بابا کہتا ہے فلما بلغا۔ میرا سارا دعویٰ یہ ہے، دعوے پہ دلیل یہ ہے، میرے آج کا واضح یہ ہے کہ باپ بیٹا جب چلنے کے قابل ہوا، جس کو دعائیں مانگ کر باپے نے مانگا تو بیٹا چلنے کے قابل ہوا، بیٹے کے پاس بابا گیا، جا کر کہنے لگا فلما بلغا معه السعي قال يا بني، سبحان اللہ، یا بنیا، او میرے لگتے جگر نور نظر آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے مستقبل کا چراغ، میرا پیارا اسماعیل،
میں نے دعائیں مانگ مانگ کر تجھے حاصل کیا ہے، لیکن اب دینے والے نے واپس لینا شروع کر دیا۔ انی ارا فی المنام، میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انی ارا فی المنام، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو علمی بات سناؤں جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی نہیں، ہم اپنے امتی کے قول مانیں گے۔ پیغمبر میں اور امتیوں میں فرق یہ ہے، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، پیغمبر کو اللہ نے فرمایا تجھے بھی تیری اولاد کو بھی میں نے امام بنا دیا ہے۔ امام کا معنی پیشوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا اصل امام پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے خلیل کو اس کی ساری اولاد کو امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا امام کیسا امام ہے، بیٹا بھی امام ہے، باپ بھی امام ہے۔ افعل ما تؤمر، جہاں ابراہیم نے خواب دکھا، تعمیل کی دے بیتاب اٹھا، والحجر نال کلام تھئی، چاہ ترش رسائی، ترش کہتے ہیں کڑوی، چاہ ترش رسائی بات نبی، اے حاجرہ میں نے خواب ایسے دیکھا ہے، بیٹا تو ہمارا فرما بردار ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائی کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ لوگوں قربانی میں یہ دیکھو جو قربان ہو رہا تھا وہ بیٹا ماں باپ کا کتنی فرما بردار تھا۔ میرا دعویٰ یہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ باپ کافر ہی کیوں نہیں؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر برسا برسا کر تجھے ختم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، حوصلے والا بردبار بیٹا کہتے ہیں بابا تو ہے تو کافر ہے تو مشرک ہے تو دنیا سے اللہ اکبر دین سے نواقف، لیکن میں ساستغفر لک ربی، تو میرا بابا جو ہے میں السلام علیکم کہہ کر جا رہا ہوں پر اللہ سے دعا کا طلبگار رہوں گا۔ باپ کا مقام ہے، باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ قربانی کرتے وقت یہ دیکھو یہ جو سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، سونا فرماتا ہے، کائنات کا منمونا فرماتا ہے، سارے جہان کا خوبصورت اعلیٰ اشرف اکمل فرماتا ہے، اللہ کے بعد بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر پیارے مدنی کریم رحمت للعالمین فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، میرے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اس سنت میں پہلی بات میرے بچوں کو، عقل کے کچوں کو، تمام کے تمام اللہ اکبر طالب علموں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر یاد رکھنا ہے تو ایک بات یاد کر لو، وہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ باپ کی اطاعت کا تھا۔ مسئلہ کس کا تھا؟ جب بیٹے نے اطاعت کی تو اللہ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ او دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، دیکھ لو تم تو امتیوں کی باتیں مانتے ہو، اللہ قرآن میں پیغمبر کی باتوں کو قرآن بنا دیتا ہے۔ خواب اس نے دیکھا ہے، بولا ہے انی ارا فی المنام، بیٹا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، ہاتھ میرا ہے، چھری میری ہے، گردن تیری ہے، فانظر ماذا ترى